نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ الرحمہ اسلامک سینٹر کی جانب سے الحمدللہ ہم قرآن پاک کے 13 پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 14واں پارہ سنیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہم جو کچھ بھی پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کر سکیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم سورہ ہجر کی آیات جو ہیں اس سے آغاز کر چکے تھے پارہ نمبر 13 میں، اسی کا سلسلہ آگے پارہ نمبر 14 میں جاری ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ بھی ایک وقت ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا، جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر نوشتہ تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ یعنی جب انسان کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں جن کی وہ بار بار خواہش کر رہے ہیں تو پھر مہلت تھوڑی دی جاتی ہے، پھر تو انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، لیکن جو بھی رسول آئے وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ یہی ہو گزرا ہے، یعنی جو ہم سے پہلے لوگ گزرے وہ یہی کام کرتے تھے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا گیا ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی ہے، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر انداز سے اتارتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی جلاتے ہیں یعنی زندگی دیتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ اور تم میں سے جو آگے بڑھنے والے اور جو پیچھے ہٹنے والے ہیں وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے پورا کر چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شمولیت اختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اب تو بہشت سے نکل جا کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔
کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے ہو جائیں، یعنی اس نے قیامت تک کی زندگی مانگ لی۔ فرمایا اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کے لیے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔ شیطان یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ پرہیزگار لوگ جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ ان کے دلوں سے نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے انہیں اور نہ وہاں سے کبھی وہ نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا دو کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم مجھے کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کو ہم ان سب کو خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے والے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کیا ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے یعنی لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے تھے، ہم تو تیرے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں چل اور آپ ان کے پیچھے رہیے گا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، تیری عمر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے نبی کی عمر کی قسم کھائی ہے، تیرے عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی عام گزرگاہ ہے اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے جن سے آخر ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام رستے پر ہیں اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن تاہم وہ اس سے منہ پھیرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ دبوچا۔ ہم ان کی کسی تدبیر عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو ان کے درمیان کی بہت سی چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے، پس تو حسن و خوبی سے اچھے اچھے کام کر گزر اور ان سے درگزر کر لے، یقیناً تیرا پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں دے رکھی ہیں
کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے، آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے، نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ ساتھ بار بار پڑھے جانے والی جو آیتیں ہیں وہ سورہ فاتحہ کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے جس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور کافروں کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیا کی چیزیں ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، یعنی ان سے پوچھیں گے، اور ہر چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں قریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ جس یہاں سورہ ہجر کمپلیٹ ہوتی ہے، آگے انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نحل کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے جو برتر ہے، ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں اور تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اس سے بری ہے جو یہ مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور وہ صریح جھگڑالو بن گیا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، یعنی اون، اور بھی بہت سی نفع کی چیزیں ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے کے لیے لے جاؤ تب بھی، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت ہی مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اسی نے پیدا کیا، تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ اور بھی وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل لاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے رات، دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔ اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نکال سکو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس پانی میں تیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزلوں تک پہنچ سکو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو اسے نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔
تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے، اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا، تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔ اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی موت کے وقت توبہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کا حال پتہ ہے۔ بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ اور جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں نے کیا تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ بس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ گو آپ ان کی ہدایات کے خواہش مند رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑے سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اسی لیے یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا صرف یہ کہہ دینا ہوتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، یعنی ہجرت کی ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا کریں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی اچھا ہے۔ کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے۔ اور جنہوں نے دامن بھر صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وہی اتارا کرتے تھے۔ بس اگر تم جانتے نہیں تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب نازل فرمایا، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جس کا انہیں گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے؟ یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، بس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ یقیناً آسمانوں اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور وہ اپنے رب سے جو اس کے اوپر ہیں کب کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو۔ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے۔ کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ اب بھی جب تمہارے پاس کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس کی طرف نالہ اور فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تو کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا، کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اور جسے جانتے بوجھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں۔ واللہ، تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا۔ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو، یعنی خود کے لیے ان کو لڑکے چاہیے ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو یہ لوگ عرب کے معاشرے میں زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا، اس بری خبر کی وجہ سے کہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی یہ برے فیصلے کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے اور وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے خوبی ہے۔ نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیشرو ہیں۔ واللہ، ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر پیش کیے، اور وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمانداروں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔ تمہارے لیے تو چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر اور لہو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سستا پچتا ہے، سہتا پچتا ہے، جو اس کے جسم میں ہضم ہو جاتا ہے، اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ روزی بھی ہے۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنے گھر یا چھتیں بنا لے اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کے آسان راستوں میں چلتی پھرتی رہ۔ اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا،
پھر تمہیں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی جو نہ جانے، یعنی بڑھاپے کی عمر میں جب انسان سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے دنیا، اور پھر بھی اس کو ایسے اس کا حال ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، بچوں والی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور توانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے برابر ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسروں کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے دو شخصوں کی، جن میں ایک تو گونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، اور کیا وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمان اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، یعنی اتنا قریب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں تھامے ہوئے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی، اور ان کی اون اور روؤں سے بالوں سے بھی ان سے بہت سے سامان تیار کرتے ہو۔ یہ ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی ہیں جو تمہاری لڑائی کے وقت کام آ سکیں، یعنی جو زرہ یا جنگی لباس ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے ہوئے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر بیان کرنا ہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، اور خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں
قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ یعنی وہ قسمیں جو آپ عہد کے طور پہ کرتے ہیں یا لکھ کر دیتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر اس کے بارے میں پوچھو گی۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے۔ بات صرف یہی ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بنا لو۔ تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تم اللہ کی آیت کو تھوڑے مول یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز جو تمہارے لیے ہے وہ بہت بہتر ہے، بشرطے کہ تمہیں علم ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ بہتر انہیں ضرور عطا کریں گے۔ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ یعنی جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایمان والوں، اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا بالکل بھی زور نہیں چلتا۔ ہاں، اس کا غلبہ ان پر یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبریل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی اس قرآن کو، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو جائے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں اجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ قرآن جو ہے نا، یہ ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کے بارے میں جس کا نام لیتے تھے وہ عربی بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، تو یہ کہتے تھے یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ملتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ جھوٹ افطرا تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھگڑتا آئے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا، اور یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ دبوچا اور وہ تھے ہی ظالم۔ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تم پر صرف
مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بے بس کر دیا جائے، نہ تو وہ خواہش مند ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھ لو کہ اللہ پر جھوٹ باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم رہتے ہیں۔ انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی آپ کو سنا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ جو کوئی جہالت سے برے عمل کرے پھر توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر آپ کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے عہد سے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بے شک آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکے ہوئوں کو بھی خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں میں سے بھی خوب واقف ہے۔ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارا 14واں پارہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور سورہ نحل بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو کچھ سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کر سکیں، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما دیں اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔